آیت نمبر 10 میں ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک هم وقود النار. یقیناً جو لوگ کافر ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ بھی، اور وہی ہے ایندھن دوزخ کا. اب دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں کامیابی کا معیار ہے مال اور دولت اور اولاد. جس بندے کے پاس مال و دولت ہے، جس کا سٹیٹس ہائی ہے، یا جس کی اولاد ہے، اور اولاد میں اسپیشلی بیٹے ہیں، تو دنیا میں کامیابی کا معیار یہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو دیے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا کوئی معیار نہیں ہے، مال و دولت کی اور نہ اولاد کی. کسی کے کتنے بھی زیادہ بیٹے ہوں لیکن اس کے اعمال ٹھیک نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول بندہ نہیں ہے. کیونکہ اس دنیا کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر سے بھی کم ہے، اس کے برابر بھی نہیں ہے. تو یہاں پہ ہے کہ یہ جو کافر لوگ جو اپنے مال پہ یا اپنی اولاد پہ بہت زیادہ ان میں اکڑ ہے، غرور ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کے روز ان کا کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا اور وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے. کداب آل فرعون. اب یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مثالیں دی ہیں، کیونکہ اس صورت میں زیادہ تر نصارہ جو ہے وہ مخاطب ہیں، یہود اور نصارہ. تو ان کا چونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا تھا وہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا، تو یہاں پہ ان کو وہ والی مثال دی گئی ہے کیونکہ تورات میں یہ سارے واقعات موجود ہیں. کداب آل فرعون. جیسا کہ معاملہ کیا فرعون کا. آپ کو یاد ہوگا کہ فرعون کے ساتھ پھر اللہ نے کیا کیا جب انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. والذین من قبلہم. اور ان سے پہلے بھی جو انبیاء گزرے ہیں جن کی امتوں نے نبیوں کی بات نہیں مانی اور وہ ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. کذبوا بآیاتنا. انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو. فأخذہم اللہ بذنوبہم. سو پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے. واللہ شدید العقاب. اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. قل للذین کفروا ستغلبون. کہہ دیجئے ان کو جو کافر ہیں، ستغلبون وتحشرون. ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم، دوزخ کی طرف. فبئس المہاد. اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اللہم احفظنا منہ. اس آیت سے مراد ایک تو چونکہ یہ آیت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے، ایک تو ان کو دنیا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں بھی تم عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے. کیونکہ پھر اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا اور کفر کو مغلوب کر دیا. تو ایک تو دنیا میں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ عنقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے. دوسرا آخرت میں وتحشرون الی جہنم. اور تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد. اور وہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. پھر اللہ نے ان کو جنگ بدر کا حوالہ دیا کہ یقیناً تمہارے لیے اس میں نشانی ہے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑے. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ. اس میں سے ایک گروہ لڑنے والا تھا اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا جو گروہ تھا وہ کافر تھا جو دیکھتے تھے اپنے آپ کو ان سے دو چند دیکھنا آنکھوں کا. جیسے کہ سورہ میں ذکر ہے، سورہ انفال میں، کہ کافروں نے جب مسلمانوں کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے کو کم کر کے دکھایا تاکہ یہ آپس میں لڑیں. پھر جنگ بدر کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی، 1000، اور وہ جنگی سامان سے بھی لیس تھے. ان کے پاس تقریباً 700 اونٹ اور اس طرح 100 گھوڑے، ان کے پاس زریں بھی تھیں، سب کچھ تھا. اور لیکن مجاہدین ان کی تعداد 313 تھی. ان کے پاس 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اور یعنی کفار کے مقابلے میں ان کی تعداد بھی بہت کم تھی اور سازہ سامان بھی ان کے پاس نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ وہاں پہ فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی، لیکن سب سے پہلے مسلمانوں کو آزمایا کہ وہ میدان میں اترتے ہیں کہ نہیں. جیسے ہی وہ میدان میں اترے اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ
ان کو یہ بتایا ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی جو کہ اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد سے جس کی چاہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو کسی بھی واقعے سے کوئی سبق حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جنگ بدر کا واقعہ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اچھا، آگے جو آیت ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، بڑی معلوم ہوتی ہے لوگوں کو محبت نفسانی خواہشوں کی، جس میں سب سے پہلے ہے عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطر اور خزانے جمع کیے ہوئے، من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ والانعام والحرث اور گھوڑے نشاندار اور مویشی اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو سامان ہے دنیاوی زندگی کے، واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ اچھا، یہاں پہ 6 چیزوں کا ذکر ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ آزمائش ہے۔ فتنے سے مراد ایک تو ہمارے ہاں لوگ جو فتنہ کہتے ہیں، ہم فتنہ فساد کو کہتے ہیں۔ اردو میں جب جتنے بھی ہم فتنے کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فساد، لیکن عربی میں جو فتنہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش۔ تو یہاں پہ لوگوں کے لیے، لوگوں کو جو بلی معلوم ہوئی ہے دنیاوی زندگی میں، وہ خصوصاً 6 چیزیں ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ہوا ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ انسان کی بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ عورت ہے۔ اب یہاں پہ جو عورت سے مراد ہے کہ اگر انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش عورت ہے، اس سے 2 معنی مراد ہے۔ ایک تو یہ کہ یا تو ایک انسان جو ہے وہ اپنی بیوی ہو، مثال کے طور پہ اپنی بیوی بھی ہو، تو بعض اوقات وہ اس کے حقوق اور فرائض سب کچھ دیکھتے ہوئے، اس کے خواہشات کو پورا کرتے ہوئے اس حد تک بڑھ جاتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اپنی حدود کو کراس کر دیتا ہے، اور اپنی بیوی کی باتوں میں آ کے یا ان کی باتیں سن کے باقی لوگوں کے حقوق سلب کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی آزمائش ہے۔ یا پھر اگر ان کے حقوق پورے نہیں کرتے تو یہ بھی آزمائش ہے۔ تو اس طرح سے انسان کے لیے جو سب سے پہلی آزمائش ہے وہ عورت ہے۔ پھر اس میں وہ بھی تعلقات آ جاتے ہیں جو کہ اسلام میں حرام ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ سب سے پہلی آزمائش ہے ایک مرد کے لیے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ جو نیک بیوی ہوتی ہے، دنیا جو ہے، اچھا حدیث میں ہے کہ دنیا متاع ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ ساز و سامان ہے اور یہ برتنے کی جگہ ہے، لیکن بہترین متاع دنیا میں جو بہترین مال ہے وہ نیک بیوی ہے، کیونکہ عورت ہی مرد کو یا تو جہنم لے کے جاتی ہے یا جنت لے کے جاتی ہے، تو جو نیک بیوی ہوتی ہے وہ اپنے مرد کو جنت لے کے جاتی ہے۔ تو یہاں پہ حدیث میں یہ بھی ہے۔ پھر عورتوں کے فضائل اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو مرد کسی آزمائش میں آتا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے عورت۔ پھر ہے بیٹے، کیونکہ بیٹوں کے ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے کہ بیٹوں کا جو باپ ہوتا ہے اس کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے تو اتنے سارے بیٹے ہیں۔ پھر اس کی طاقت، یعنی بیٹے جو ہے ہمارے ہاں طاقت کی نشانی ہوتی ہے، تو جس بندے کے بیٹے ہوتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے اپنے ارد گرد کہ وہ بندہ اپنے طاقت میں اور اپنے غرور میں آ کے تھوڑا سا جو ہے وہ اللہ کے حدود کو بھی کراس کر لیتا ہے۔ پھر ہے والقناطیر المقنطر، اور تیسری جو آزمائش ہے انسان کے لیے وہ ہے اس کے جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، اب گھوڑے نشاندار، یہ اس زمانے میں تو جو سواری ہوتی تھی وہ تو گھوڑے تھے، آج کل کا اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی۔ اب مویشی اور کھیتی یہ ان لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا جو گاؤں سے جن کا تعلق ہے، کہ جن لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں اور جن کے پاس یہ باقی جو گائے بھینس بکریاں یہ ہوتی ہیں، یہ سب جو ہے یہ مال کی ایک صورت ہے اور یہ انسان کے لیے آزمائش ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا،
تو انسان کی زندگی جو ہے وہ ان چیزوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے. اگر ہم اپنے ہاں اس میں دیکھیں تو یعنی شہروں کے حوالے سے دیکھیں تو بھی چیزیں ہیں، اگر گاؤں کے حوالے سے دیکھیں تو بھی اس میں چیزیں ہیں. یعنی انسان کی زندگی ان چیزوں کے پیچھے پھر رہی ہے. اب دنیا کی محبت جو ہے وہ ہر برائی کا سر چشمہ ہے، لیکن دنیا کی محبت ایک طرح سے ضروری بھی ہے، کیونکہ انسان نے اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے اس کے دل میں یہ محبت ضروری بھی ہے. اور یہ محبت کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ محبت جب ایک حد سے بڑھ جائے تب یہ بری چیز ہے، تب اس سے انسان ہلاکت میں آتا ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس میں میں نے انسان کے لیے تمام چیزیں پیدا کی ہے، اس سے وہ فائدہ لیں لیکن اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں. زندگی کا مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. تو یہ جو چیزیں یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں جو کہ ختم ہونے والی ہے. دنیاوی چیزوں کے ساتھ تو ایک ہی بات ہے کہ وہ ختم ہونے والی ہے، وہ فنا ہونے والی ہے. واللہ عندہ حسن المآب، لیکن اس کے بدلے اللہ کے ہاں ایک بہترین ٹھکانہ ہے. ان چیزوں کو استعمال کریں لیکن ایک حد تک، اس کو اپنے اوپر حاوی مت کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بہتر چیزیں ہیں. آخرت کو زیادہ سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین ٹھکانہ جنت کی صورت میں دیں گے، جس کی نعمتوں کے لیے کوئی فنا نہیں ہے اور جس کی نعمتوں کی کوئی مثال اس دنیا میں نہیں ہے. پھر آگے ہے قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں بہتر اس سے للذین اتقوا عند ربہم. اب آگے اللہ نے اسی ٹھکانے کا ذکر کیا ہے کہ وہ اچھا ٹھکانہ جو ہے وہ کون سا ٹھکانہ ہے. تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں. ان کے لیے ان کے رب کے ہاں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سب سے بہتر بات، سب سے بہترین بات یہ ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان نعمتوں کو کوئی زوال نہیں ہے، وہاں سے نکلنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا. دنیا میں تو کسی کے پاس بہت بھی اچھی چیز ہو لیکن اس کو چھن جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یا کم از کم موت کا ہی خطرہ ہوتا ہے کہ کب مجھ سے جو ہے یہ چیزیں اس دنیا میں رہ جائیں گی. آخرت میں یہ فکر نہیں ہے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرۃ، اور بیویاں پاک صاف. ورضوان من اللہ، اور رضامندی اللہ کی. سب سے بڑھ کر کہ وہاں پہ اللہ کی رضا شامل ہوگی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. تو جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ دیں گے. الذین یقولون ربنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، اننا آمنا، بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، پس بخش دے ہم کو ہمارے گناہ اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے. یہ بہترین دعا ہے، اپنے دعاؤں میں اس کو شامل کرے. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، آمین. الصابرین والصادقین، جو صبر کرنے والے ہیں، جو سچ بولنے والے ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں. والمنفقین، جو خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو استغفار کرنے والے ہیں اوقات سحر میں. صبح کے وقت جو استغفار کرتے ہیں اس کی اللہ نے خود فضیلت بیان کی ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ اللہ کے ہاں جو بہترین ٹھکانہ ہے، ان لوگوں میں یہی صفات ہوں گے. وہ صبر کرنے والے ہوں گے، وہ سچ بولنے والے ہوں گے، وہ اطاعت کرنے والے ہوں گے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں گے، وہ اللہ سے استغفار کرنے والے ہوں گے، وہ اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والے ہوں گے. آگے جو آیت ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. گواہی دے دی اللہ نے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور فرشتوں نے یہ گواہی دی، اور علم والوں نے بھی یہی گواہی دی کہ وہ حق اور انصاف کے ساتھ اس کائنات کو قائم کیے ہوئے ہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. اچھا، یہ جو آیت ہے اس میں دو یہودی اور لوگوں کا ذکر ہے کہ دو یہودی تھے. اس کے ساتھ ایک واقعہ خاص ہے. وہ لوگ چونکہ شام میں بہت زیادہ آباد تھے، یہودی اور نصارہ، تو یہودی جو تھے وہ مدینہ آئے تھے. انہوں نے جب مدینہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی جگہ لگتی ہے جس کے بارے میں تورات میں بتایا گیا ہے.
کہ آخری نبی جو ہوں گے وہ یہیں پہ ہوں گے۔ پھر وہ اس شہر میں گھومتے رہے، وہاں پہ انہوں نے لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سنا۔ تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے جب دیکھا، چونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط و خال بھی بتائے گئے تھے، انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ان کو لگا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں میں محمد ہوں۔ پھر ان سے کہا آپ احمد ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں احمد ہوں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، تو اگر آپ نے ہمیں جواب دیا تو ہم آپ پہ ایمان لے کے آئیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا جی پوچھیں، کون سا سوال ہے؟ انہوں نے کہا وہ کون سی آیت ہے جو سب سے بڑی گواہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ یہ وحی نازل ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ آیت پڑھ کے سنائی تو وہ اسی وقت ایمان لے کر آئے۔ اچھا، اس آیت کی فضیلتیں ہیں۔ اس آیت کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور ساتھ میں اسی صورت میں آگے دو اور آئیں گی آیتیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیں گے اور ان کے لیے جنت میں جگہ دیں گے، ان کو جنت میں جگہ دیں گے، لیکن یعنی ان کے لیے ایک جنت میں جگہ مختص کر دیں گے، ایک پلاٹ ان کے نام کر دیں گے، اور ان کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی، جن میں سب سے کم جو حاجت ہے وہ ان کی مغفرت ہے، کہ ان کی مغفرت ہوگی، سب سے کم درجے کا جو ہوگا۔ تو مغفرت تو سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے علاوہ کیا ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ ان آیتوں کی فضیلت ہے۔ آگے ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد کہ آ چکا ان کے پاس علم، بغیا بینہم، محض آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے پھر انکار کیا۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، فإن اللہ سریع الحساب، سو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو دین کا لفظ ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے کئی معنی ہیں، جس میں سے ایک معنی ہے طریقہ اور روش، کسی طریقے کو اختیار کرنا، کسی روش کو اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں دین۔ قرآن کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہیں، اس کو دین کہتے ہیں۔ یعنی اچھا، پھر ایک لفظ ہے شریعت، منہاج یا پھر مذہب، کیونکہ اکثر یہاں پہ بچے پوچھتے بھی ہیں کہ مذہب و دین میں کیا فرق ہے۔ تو مذہب یا شریعت ان احکام کے لیے بولے جاتے ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف امتوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے اس امت کے لیے جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں، اور پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو دیکھا جائے تو ان لوگوں کے لیے 2 نمازیں تھیں۔ اس طرح جو احکامات ہیں جو مختلف ہیں وہ کہتے ہیں وہ شریعت ہوتے ہیں یا مذہب، ان کے لیے جو لفظ بولے جاتے ہیں شریعت یا مذہب یا منہاج۔ اور جو دین ہے، دین وہ ہے جو کہ بنیادی عقائد ہے، جو کہ تمام انبیاء میں مشترک ہے، جس میں ایک اللہ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات اور اس کے صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، انبیاء پہ ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، یہ چیزیں یہ دین ہے۔ اور یہ جو باقی ہیں یعنی ہر امت کے لیے جو مختلف طریقہ کار ہے اس کو کہتے ہیں شریعت یا پھر مذہب۔ اچھا، پھر آگے ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تو پھر اسلام کیا ہے؟
لفظ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ یہ اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی اور رسول کے زمانے میں ان کے لائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، جو عمل کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایک دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا واشہد بأننا مسلمون، یعنی انہوں نے بھی پھر اپنے آپ کو مسلمان کہا۔ تو مسلمان کا یہ مطلب ہے کہ موجودہ نبی کی اطاعت کرنا، یہ ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ اب آج کل کے دور میں جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوالات آتے ہیں کہ کافروں میں بھی تو جو اسلام کو نہیں مانتے، یعنی اگر وہ عیسائی بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے وہ تو بڑے نیک ہوتے ہیں، تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن پاک میں واضح بتایا گیا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں ملے گا کسی بھی صورت میں، لیکن آخرت میں ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ یہ ایک آیت بالکل واضح ہے اس بارے میں کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اسلام مطلب موجودہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی آئے ہیں ان پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، ان کو کوئی اختلاف اس میں نہیں تھا۔ وہ شام سے آ کر مدینہ اسی لیے آباد ہوئے تھے کیونکہ ان کو علم تھا کہ مدینہ میں وہ نبی آئیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے مکہ میں، لیکن جو دین پہلا، جو اسلام پہلا، وہ مدینہ سے پھیل گیا پھر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ، ان کا آخری وقت، سب کچھ مدینہ میں ہی ہوا۔ انہوں نے مدینہ کو جب دیکھا تو ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ آخری نبی آئیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں، وہ بچپن میں جب وہ اپنے چچا کے ساتھ گئے شام کے سفر پہ، تو راستے میں جیسے ایک راہب کے بارے میں آتا ہے کہ بحیرہ اس کا نام تھا، اس نے ان کو بچپن میں دیکھ کے یہ کہا کہ اس بچے میں تو نبی کی نشانیاں ہیں، آپ اس کو شام مت لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا۔ خطرہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ نبی ہے، پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، تب ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا، پہلے ان کو اختلاف نہیں تھا، وہ انتظار میں تھے کہ کب وہ آخری نبی آئیں گے، لیکن جب ان کو یہ پتہ چلا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، جب ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تب انہوں نے محض ضد کی وجہ سے ان کے ساتھ بغاوت کی، ان کا انکار کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی انکار کرے اللہ کی آیتوں کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، سو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اب جلد حساب کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ وہ بڑا دن جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آئے گا۔ اب ہمیں اس کا علم نہیں ہے، اس لیے کفار بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس دن کا ذکر کرتے ہیں وہ کب آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، لیکن چونکہ یہ بھی ایک آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو 1000 سال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے ہاں ہزاروں سال دور ہو، لیکن اللہ کے ہاں تو وہ دنوں کے حساب سے دور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جلد حساب لینے والا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے قیامت صغریٰ شروع ہو جاتی ہے، اور موت کا کسی کو نہیں پتا اگلے لمحے اس نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور جب انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، پھر اگر وہ جھگڑے آپ سے تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، اور انہوں نے بھی جنہوں نے جو میرے پیروکار ہیں، یعنی جو مسلمان ہیں، میں نے تو اللہ کی اطاعت کی، میں نے تو اپنا سر اللہ کے سامنے خم کر دیا، اور وہ لوگ بھی جو میری اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان کو جن کو کتاب دی گئی ہے، اور ان پڑھوں کو بھی، یہاں سے مراد یہود و نصارہ ہے اور مشرکین بھی ہیں، کہ ان لوگوں کو بھی کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے، اور ان کو بھی جو کہ ان پڑھ ہیں، جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب یا آسمانی مذہب نہیں ہے، اسلم کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ راہ پا گئے، وہ سیدھی راہ پہ چل پڑے۔
وَإِن تَوَلَّوْا لیکن اگر انہوں نے منہ پھیر لیا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ہے پیغام پہنچا دینا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اور باقی اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، وہ بہت جلد ان کے حساب ان کے عمل کا حساب کر کے ان کو جزا یا سزا دے دے گا. صدق اللہ العظیم.